ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد انگنت لاتعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید المرسلین شفیع للمذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر۔ واجب الاحترام بھائیوں، رجب کا مہینہ گزر رہا ہے اور رجب کا مہینہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم الحرام اور چوتھا حرمت احترام والا مہینہ رجب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان دنوں کا کما حقہ احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان ایام کے متعلق ارشاد فرمایا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم مسلمانوں نے ان دنوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا۔ عام ایام کے اندر بھی گناہ منع ہے، بالخصوص ان 4 مہینوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص گناہوں سے اجتناب کرنے کا حکم دیا، ان کا احترام کرنے کا حکم دیا۔ پھر رجب کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی نے نبی کریم علیہ السلام کو اسراء اور معراج کروایا۔ اسراء اور معراج آپ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو متعدد معجزات سے نوازا تھا، اور یہ اسراء اور معراج آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا کے اندر فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ اللہ وہ پاک ذات ہے جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک سیر کروائی راتوں رات۔ اس کا مقصد کیا ہے، یہ سیر کیوں کروائی گئی؟ فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے پیمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ حضرات محترم، نبی علیہ السلام کا یہ معجزہ، یہ سفر 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کا پہلا حصہ جو زمینی سفر ہے اسے اسراء کہا جاتا ہے، اس کے لیے اللہ نے لفظ بولا اسرا بعبدی، زمینی سیر،
مسجد الحرام مکۃ المکرمہ سے لے کر مسجد الاقصی بیت المقدس تک، اس کے بعد بیت المقدس سے 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا، جہاں تک اللہ نے چاہا۔ 2 حصوں پر مشتمل ہے آپ کی یہ سیر۔ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ساری باتوں کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروایا راتوں رات، مکۃ المکرمہ سے فلسطین، پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر اس سے اوپر سدرۃ المنتہا۔ اور یہ سارے معاملات راتوں رات طے پائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے قبل واپس اپنے گھر مبارک میں تشریف لے آئے۔ امت کے اندر کچھ لوگوں کا اس مسئلے پر اختلاف ہے۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج خواب کی حالت میں کروایا گیا۔ امام طحاوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ والمعراج حق، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروایا گیا وہ حق ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جسم سمیت فی الیقظتی، جاگنے کی حالت میں معراج کروایا گیا۔ اور دلیل دی قرآن مجید کی آیت کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں لفظ استعمال کیے اسرا بعبدی، اس نے سیر کروائی اپنے بندے کو۔ اگر یہ خواب کی حالت میں ہوتا تو مشرکین مکہ، کفاران قریش اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ کرتے۔ اعتراض ہی دراصل ان کو یہ تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 40 راتوں کا سفر مکہ سے بیت المقدس، 40 راتوں کا سفر ایک رات کے اندر کیسے طے پا گیا؟ اگر خواب کی حالت میں کروایا گیا ہوتا تو پھر ان کا یہ اعتراض نہ بنتا۔ انہوں نے اعتراض ہی اسی لیے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں کہ میں راتوں رات سیر کر کے آیا مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک۔ تو یہ اہل السنت والجماعہ یعنی امت کے ایک گروہ کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروایا گیا راتوں رات، جاگتے ہوئے، بیداری کی حالت میں، جسم اطہر کے ساتھ۔ اس کے بعد اہل علم یعنی محدثین اور مفسرین کے نزدیک معراج کی تاریخ میں، دن میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں کروایا گیا، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ معراج آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رجب کے مہینے میں کروایا گیا۔ اس کی تاریخ اور سال کے بارے میں محدثین اور مفسرین اور سیرت نگاروں نے بہت زیادہ اختلاف کیا ہے۔ البتہ معراج کے ہونے میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ تاریخ کے حوالے سے امت کے درمیان کچھ اختلاف ہے، لیکن معراج حق برحق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کو زمینی سیر کروائی، پھر آسمانوں کی سیر کروائی۔ علامہ منصور پوری رحمہ اللہ نے رحمت للعالمین کے اندر لکھا ہے کہ ہجرت سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رجب کی 27 تاریخ، 27ویں شب کو اللہ تعالیٰ نے اسراء و معراج کروایا۔ لیکن یہ ان کا قول ہے، اس میں اختلاف میں نے پہلے عرض کیا کہ بہت زیادہ ہے۔ ہم اختلاف کی طرف نہیں جاتے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم معجزے کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ سیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے زمینی سیر کا ذکر، بعد میں آسمانی سیر کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح البخاری کی روایت ہے کہ میں اپنے گھر مبارک میں سویا ہوا تھا۔ ایک روایت
دوسری روایت فرمایا میں ام ہانی کے گھر میں تھا. اللہ تعالیٰ نے ان ساری باتوں کو ایک لفظ میں بیان فرما دیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ اللہ وہ پاک ذات ہے جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصی کے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اب حرم شریف کے اندر ہے. ام ہانی رضی اللہ عنہا کا گھر بھی حرم کے اندر آ گیا ہے. تو اللہ نے جامع الفاظ بول دیے کہ من المسجد الحرام، ہم نے اپنے پیغمبر اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں تشریف فرما تھا، آرام کر رہا تھا کہ جناب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے مجھے جگایا اور مسجد الحرام میں لے آئے. فرماتے ہیں مجھ پر اونگ طاری تھی، میں مسجد حرام کے اندر ہی لیٹا ہوا تھا کہ فرشتوں نے آپس میں بات کی کہ ھذا محمد، یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے جگایا گیا، میں نے دیکھا کہ ان کے پاس ایک تشت ہے، سونے کا ایک تھال ہے. فرمایا اللہ کے فرشتوں نے مجھے لٹا کر میرا سینہ مبارک چاک کیا، جسے عربی زبان میں شق صدر کہتے ہیں. اور یہ شق صدر سینہ مبارک کا چاک کیا جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں 3 مرتبہ ہوا. صحیح ترین روایات کے مطابق ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے اس وقت، دوسرا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا اس وقت، اور تیسرا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروایا گیا اس وقت. 3 مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرا سینہ مبارک ناف تک چاک کیا گیا، فرشتوں نے میرے دل مبارک کو نکال کر آب زمزم سے دھویا اور ایمان اور حکمت سے بھر کر دوبارہ اسی جگہ پر رکھ دیا. اس کے بعد فرمایا ثم اتیت بدابۃ، نبی پاک فرماتے ہیں پھر میرے لیے ایک جانور لایا گیا جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا، یقال لہ البراق، جسے براق کہا جاتا ہے، اور اس کا رنگ انتہائی سفید تھا. فرمایا اس کی رفتار کی انتہا، جہاں تک اس کی نظر جاتی تھی وہاں پر اس کا دوسرا قدم پڑتا تھا. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے لیے وہ جانور لایا گیا. فرمایا ہم اس پر سوار ہوئے، ہم بیت المقدس کی جانب گئے. راستے میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ نشانیاں دکھلائیں. آپ نے لوگوں کے اجتماعات دیکھے، کچھ لوگوں نے آپ کو پکارا. تفصیلات احادیث کے اندر کتب ستہ کے اندر موجود ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حتیٰ کہ ہم بیت المقدس مسجد اقصی میں پہنچ گئے. جب ہم مسجد اقصی میں پہنچے، سواری سے اترے تو میں نے اپنی سواری کو وہاں پر باندھ دیا جہاں اللہ کے دوسرے انبیاء اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ہم مسجد اقصی کے اندر گئے تو وہاں پر انبیاء و رسل علیہم الصلوۃ والسلام اکٹھے تھے. ایک روایت مبارک کے الفاظ ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصی کے اندر 2 رکعت نماز ادا کی. اور دوسری روایت جو ابن جریر کی ہے وہ فرماتے ہیں، اس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کے اندر تمام انبیاء اور رسولوں کی امامت کروائی. اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو امام الانبیاء والمرسلین کے لقب سے نوازا، شرف عطا فرمایا.
مسجد الاقصی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء و رسل کی امامت کروائی. فرمایا اس کے بعد ہم مسجد سے باہر آئے تو پھر میری مہمان نوازی کی گئی. جناب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام 2 برتن لے کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کے لیے. ایک برتن میں دودھ تھا، دوسرے میں شراب. دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش کیے گئے. فرمایا اللہ کے رسول جسے چاہتے ہیں پی لیجئے، تناول فرما لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والا پیالہ پکڑا اور دودھ تناول فرمایا، دودھ پیا. جناب جبریل نے جب دیکھا تو فرمانے لگے قد اصبت الفطرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی آپ فطرت کو پہنچے ہیں. لو اخذت الخمر، اگر آپ شراب کو پکڑتے، لغوت امتوں کا، معاذ اللہ آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ کا انتخاب کیا. فرمایا یہ زمینی سفر میں پہلی مرتبہ اللہ تعالی نے میری مہمان نوازی کی. دودھ اور شراب کے ساتھ میں نے دودھ کا انتخاب کیا، دودھ کو پیا. ثم عرج بی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر مجھے معراج کروایا گیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے بیت المقدس کے اندر جو ایک صخرہ چٹان ہے اس پر ایک سیڑھی رکھی جس کے ذریعے ہم آسمانوں تک گئے. حضرات محترم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر اسراء و معراج. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ درس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج بیان کریں گے. سفر اسراء مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصی تک. اللہ تعالیٰ کما حقہ ان باتوں پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.